میں کشکا کھینچا، دائر میں بیٹھا، اسلام بھی چھوڑ دیا. یہ بنیادی طور پر ہندوستان کا جو کمپوزٹ کلچر ہے، جس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ریلیجیس ٹالرنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی شاعر کسی دوسرے ملک کا نہیں لکھ سکتا ہے. یہ جو وسیع المشربی ہے، جو یہ اخلاقی وسعت ہے، یہ ہندوستان اور ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کی دین ہے کہ میر یہ شعر کہہ رہا ہے. تو یہ چیز جب ہم ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر ہولی، دیوالی، شب برات، عید، مہابھارت، کربلا جیسے موضوعات کا جو احاطہ کرنے والی شاعری ہے، جو ادب ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن تہذیب کی عکاسی محض شاعری یا ادب تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب آپ غور کیجیے گا تو جو ہمارے غیر مسلم شعراء ہیں، ان کے یہاں جو اسلامی رجحانات اور عقائد جس طریقے سے آئے ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر جو مسلم شعراء اور ادبا ہیں ان کے کلام میں جس طریقے سے ہندو دیومالا، شیو، پاروتی، رامائن، رام، سیتا، مہابھارت کا ذکر ملتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہمارا کمپوزٹ کلچر ہے وہ کتنا مضبوط اور مستحکم ہے. ظاہر ہے کہ یہ وقت کے ساتھ کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس پہ چھوٹ ہو رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ صدیوں سے ہندوستان کی جو عوام ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، جو روایت ہے، اس کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے اس کمپوزٹ کلچر کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. آج بھی ہندوستان کی ایک بڑی آبادی وہ اس کمپوزٹ کلچر کو، جس کا ذکر پروفیسر طالب کلام بھی کر رہے تھے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس پر نہ صرف وشواس کرتی ہے بلکہ وہ اس پر قائم بھی ہے. اسی لیے آج بھی ہمارا ملک یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بہترین مثال پیش کرتا ہے.